مجھے بتائیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے گراؤنڈ کے اوپر اس کا بینیفیشری کون ہے؟ شریف خاندان، نواز شریف. کون نواز شریف؟ وہ نواز شریف جس کا حدیبیہ کیس، جس شریف خاندان کا حدیبیہ کیس قاضی فیصل صاحب بند کر چکے ہیں. دیکھیں پی ٹی آئی کو میں نے یہی کہا کہ آپ کو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس فیصلے پر. اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 سال 2.5 سال اس ملک کے اندر جو کچھ ہوا ہے، جو قاضی فائز عیسیٰ کے حامی اس کو ڈیفینڈ کرتے تھے، آج وہ بھی بات کر رہے ہیں، وہ بھی آج ہاتھ جوڑ کے معافیاں مانگ رہے ہیں. آج وہ بھی بے بس ہیں اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم غلط تھے، سوائے 3-4 کے. ظاہر ہے جو 3-4 ہیں، اب وہ لوگ جو ماضی میں بھی ججز سے جا کے چیمبر میں مل کے اور فیصلے کرواتے رہے ہیں، پتہ نہیں ذاتی تعلقات کی بیس پہ کرواتے رہے ہیں یا وہ کوئی پیسوں کی مار دھاڑ کرتے رہے ہیں وہ لوگ، یا وہ لوگ جن کو ٹی وی چینلز کے اوپر پروگرام جو ہیں وہ اس وقت کہیں اور سے دلوائے گئے، تو وہ اس لیے ان کا فرض ہے، ان کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ آپ نے قاضی صاحب کو ڈیفینڈ کرنا ہے ہر صورت میں. ظاہر ہے ان کی جاب کے اندر یہ شامل ہے کہ وہ قاضی فیصل صاحب کو ڈیفینڈ کریں. اس کے علاوہ تو کوئی نہیں قاضی فیصل صاحب کو ڈیفینڈ کر رہا. جس کے اندر بھی تھوڑی سی شرم، غیرت، حیا، انسانیت ہے، وہ کم از کم قاضی فیصل صاحب کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. جتنا مرضی وہ مطلب بدترین انسان کیوں نہ ہو، اگر اس میں تھوڑی سی بھی، ہاں اگر 100% اس کے اندر شرم، غیرت، حیا نہیں ہے، وہ بالکل قاضی فیصل صاحب کو ڈیفینڈ کرے. پھر میں ایک اور صاحب کا پڑھ رہا تھا ٹویٹ، وہ کہہ رہے تھے جناب وہ بہت سے، یعنی جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بہت سے حامی جو صحافی تھے انہوں نے پھر اپنی انالیسس کرتے ہوئے قاضی صاحب پہ تنقید کی، تو ایک اور صاحب لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب وہ دیکھیں نا وہ بھی پاپولر لائن لے رہے ہیں تاکہ ویوز آئیں. چلیں ایک بات تو آپ مانتے ہیں نا کہ آپ اگر قاضی فائز عیسیٰ پہ تنقید کریں گے تو آپ کے ویوز زیادہ آئیں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ لوگ ان کو سننا چاہتے ہیں کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، سچ بول رہے ہیں. یہ تو پھر بات بالکل ٹھیک ہے کہ اکثریت میں وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ قاضی فیصل صاحب رانگ نمبر ہیں. اور ہم تو پہلے دن سے بات کہہ رہے تھے کہ یہ جو اسلام کی باتیں کرتے ہیں، جو دین کی باتیں کرتے ہیں، وہ بس دکھاوا ہی ہے. اور اسی لیے میں کہتا ہوں قاضی صاحب آپ بنائیں نواز شریف کو وزیر اعظم، آپ کروائیں پاکستان کی تاریخ کے بدترین الیکشن، لیکن خدا کا خوف کرتے ہوئے اسلام کا نام نہ لیا کریں، دین کا نام نہ لیا کریں. یہ چھوڑ دیں دین اور اسلام کا نام لینا، آپ سیدھا سیدھا کریں. آپ کو کون روک رہا ہے؟ آپ کو کون پوچھ سکتا ہے؟ سر پورا نظام آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، آپ پورے نظام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کو کون روک سکتا ہے؟ لیکن دین کا نام لینا، اسلام کا نام لینا، خلفائے راشدین کا حوالہ دینا، صحابہ کا حوالہ دینا، یہ کام نہ کریں. یہ نہیں، آپ کو مطلب دین کا نہ سہارا لیں. ویسے اب کریں جو آپ نے کرنا ہے، آپ کو کون روک سکتا ہے؟ سر آپ پورا نظام آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، آپ کے لیے ٹی وی چینلز پہ خبریں چلوائی جاتی ہیں، یہ ساری چیزیں تو آپ کو کیا ضرورت ہے؟ اب آج جو باتیں لطیف کھوسہ صاحب نے کی ہیں، اس کے علاوہ لطیف کھوسہ صاحب نے یہ بھی کہا، انہوں نے کہا کہ جناب قاضی فیصل صاحب آپ نے جو سنایا ہے فیصلہ، اس سے جمہوریت کو نقصان ہوا ہے، جمہوریت کمزور ہوگی اس سے. اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ریٹرننگ آفیسرز نے ہمارے امیدواروں کو کسی کو ٹونگے، کسی کو جگ، کسی کو گلاس کا نشان دے دیا ہے، ہم سے فیلڈ چھین لی گئی ہے. لطیف کھوسہ نے کہا کہ ہم اب آپ کی عدالت میں کیس نہیں لڑیں گے، ہم اب عوام کی عدالت میں جا رہے ہیں. بہت خوبصورت بات انہوں نے کی ہے. اور دیکھیں کر لیں عامر فاروق صاحب فیصلے کر لیں شریف خاندان کے حق میں، قاضی فیصل صاحب کر لیں شریف خاندان کے حق میں فیصلے، وہ عامر فاروق صاحب اور قاضی فیصل صاحب خلاف فیصلے کر لیں پی ٹی آئی کے، لیکن عوامی عدالت میں ووٹ تو نہیں ڈلوا سکتے نا قاضی فیصل صاحب اور عامر فاروق صاحب. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ لطیف کھوسہ صاحب نے کہ پاکستان کے آئینی اداروں کی خاطر ہم عوام میں جا رہے ہیں، اور ہمیں بالکل الیکشن کمیشن سے لیول پلینگ فیلڈ کی توقع نہیں تھی، اور ہم آپ کے پاس آئے کہ ہمارے امیدواروں کو الیکشن لڑنے دیں، اور آپ نے الٹا ہم سے ہمارا نشان چھین لیا، اور آپ نے تو ہمیں بالکل ہی آؤٹ کر دیا. اس کے بعد چیف جسٹس نے ان سے کہا کہ آپ درخواست واپس لینا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل میں لینا چاہتا ہوں، لیکن آپ پھر بھی آپ کے پاس آرٹیکل 187 کے تحت اختیار ہے کہ آپ الیکشن کمیشن کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ چلیں، ہم اب نشان تو ہمارے پاس نہیں ہے، جیسے تیسے بھی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے، نشان لیے جانے کے بعد بھی جو چیز ہو سکتی ہے وہ کر دیں. اس کے بعد چیف جسٹس نے ان سے کہا کہ ہمارا فیصلہ ماننا ہے مانیں، نہیں ماننا تو آپ کی مرضی ہے. اس پر لطیف کھوسہ نے کہا کہ سر آپ کے فیصلہ کیسے ہم مان سکتے ہیں کہ آپ نے ہم سے ہمارے انتخابی نشان لے لیا ہے، آپ نے ہمیں پارلیمانی سیاست سے باہر کر دیا ہے، آپ نے ہم پہ پابندی لگا دی ہے، اور اب ہمارے امیدوار جو ہے وہ آزاد ہوں گے، کنفیوژن کا شکار ہوں گے. پھر اس کے بعد مسرت ہلالی صاحبہ نے پوچھا کہ آپ کو لگتا ہے کہ انتخابات شفاف نہیں ہوں گے؟ لطیف کھوسہ نے جواب دیا کہ بالکل نہیں ہوں گے. آپ لوگوں نے مور لگائی، آپ 3 ججز نے، ان کے غیر منصفانہ ہونے پر. ہم نے اس عدلیہ کے لیے خون دیا ہے، قربانیاں دی ہیں، اور آج اس عدلیہ نے یہ کیا اس ملک کے ساتھ. اس کے بعد چیف جسٹس نے لطیف کھوسہ سے کہا کہ اب آپ بھی ہمیں تحمل سے سن لیں، ایک کیس میں دوسرے کیس کی بات کرنا درست نہیں ہے. پھر لطیف کھوسہ نے بات کی تو قاضی صاحب نے کہا چلیں آپ بات کر لیں، آپ بولیں، ہم بعد میں بات کر لیں گے، آپ نے جو کہنا ہے آپ کہیں. پھر لطیف کھوسہ نے تسلی سے انہوں نے پھر جو وہ کہہ سکتے تھے انہوں نے کہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ
جو ہے وہ یہ تو اسی طرح سے ہے کہ جیسے ایک پارٹی کو بین کر دیا جاتا ہے، اور آپ نے تو ایک طرح سے ایک پارٹی پوری کو بین کر دیا، اور آپ نے تو پھر اس کے بعد مسرت ہلالی صاحب نے کہا، مسرت ہلالی صاحبہ نے، کہ آپ کسی اور جماعت سے اتحاد کر لیں تو آپ اس کا تو نشان استعمال کر سکتے ہیں نا. اور انہوں نے ڈی جی لاء کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جو ہے نا، جب انہوں نے کہا کہ آپ کر سکتے ہیں تو اس پہ لطیف کوثر نے کہا کہ ہم نے یہی کیا تھا، ہمیں پتہ تھا کہ آپ ہمارے ساتھ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ بلے کا نشان لے سکتے ہیں، ہم نے اس لیے ایک اور جماعت سے اتحاد کیا. اس کے اوپر الیکشن کمیشن کا فیصلہ آ گیا ہے کہ ایک پارٹی کا ممبر دوسری پارٹی کے نشان پہ الیکشن نہیں لڑ سکتا. اور تو اور پھر اس کو جس پارٹی کے ساتھ ہم نے اتحاد کیا تھا اس پارٹی کے چیئرمین کو اٹھایا گیا، تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اسے پریس کانفرنس کروائی گئی. یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. اس پہ مسرت ہلالی صاحبہ نے ڈی جی لاء کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن فیئر نہیں ہے، آپ کا جو کام ہے وہ کریں، آپ بالکل فیئر نہیں ہیں، آپ ایک پارٹی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آپ کو دوسری پارٹیاں نظر نہیں آتی. اس پہ لطیف کوثر صاحب نے کہا کہ اچھا اس سے پہلے میں یہ بات کر لوں، یہ وہی مسرت ہلالی صاحب ہیں جنہوں نے جمعے والے دن دستخط کیے اس فیصلے پر کہ الیکشن کمیشن سے خوبصورت تو ادارہ نہیں ہے، اس سے شاندار تو ادارہ نہیں ہے، اس سے فیئر تو ادارہ نہیں ہے. کیا کمال یہ ادارہ ہے، ہم دل و جان سے سپریم کورٹ والے ان پہ صدقے واری اور قربان، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور سکندر سلطان راجہ اور ان کے ممبران، کیا بات ہے، ایسے ہیرو تو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں آئے. بڑا انہوں نے بہت فیئر قرار دیا مسرت ہلالی صاحبہ نے. آج ان کو یاد آ گیا کہ الیکشن کمیشن فیئر نہیں ہے تو مسرت ہلالی صاحبہ سے کو پوچھے آپ کا وہ فیصلہ ٹھیک تھا یا آج کا فیصلہ آپ کی آبزرویشن ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ سب کو پتہ ہے، ظاہر ہے نوکریاں بچانی ہیں، چند ٹکوں کی خاطر نوکریاں جب آپ نے بچانی ہیں، جب میں نے آپ کو کہا نا کہ جو کمپرومائز جج ہوگا اس کو فیصلے پھر آئین کے مطابق نہیں دینے پڑیں گے، اس کو جو چابی دی جائے گی اس کے مطابق اس نے کر رہے ہیں. تو پھر اچھا کیا نا مظاہر اکبر نقوی نے، اچھا کیا جواز الحسن نے، نہیں کر پا رہے تھے کچھ بیٹھ کے تو انہوں نے عہدے چھوڑ دیے، استعفے دے دیے. آج ان کی عزت ہے نا، ان کی کیا عزت ہے جو عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، 2 ٹکے کی ان کی عزت نہیں رہ گئی. جائیں نا عوام سے جا کے اور سروے کروائیں، پوچھیں، یہ اپنے کسی باعتماد ساتھی کو کہیں کہ جا کے لوگوں کے سامنے ہمارا نام لو اور پھر آڈیو ریکارڈنگ کروا کے سنیں کہ لوگ ان کے بارے میں الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں. لطیف کوثر نے کہا کہ جب عدالتوں میں مشکل وقت آتی ہے تو ہم اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا بیرسٹر گور کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ آپ کے سامنے ہے. تو اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ابھی تک بیرسٹر گور نے کوئی شکایت ہمیں تحریری طور پر نہیں دی. ہم نے اس کیس میں جو ہے وہ معاملہ آئی جی کو کہا تھا کہ ان کے گھر جائے اور آئی جی ان کے پاس گئے. اگر کوئی پھر بھی مسئلہ ہے تو وہ دوبارہ ہمیں بتا سکتے تھے، اور کوئی شکایت ہے تو وہ تحریری طور پر ہمیں لکھ کے دے دیں کہ کوئی ایشو رہ گیا ہے تو ہمیں بتا دیں، ہم دیکھ لیں گے. تو ساتھ ہی انہوں نے لطیف کوثر کو کہا کہ جو ہم نے فیصلہ کیا اس کا ملبہ سپریم کورٹ پر نہ ڈالیں، یہ الگ کیس ہے وہ الگ کیس ہے. لطیف کوثر نے کہا کہ جو آپ نے فیصلہ کیا ہے اس سے جمہوریت جو بچی کچی ہے وہ بھی تباہ ہو جائے گی. چیف جسٹس نے کہا کہ ہم نے کہا تھا کہ انٹرا پارٹی الیکشن جو ہیں وہ جو ہوئے ہیں وہ دکھا دیں، آپ کو فیصلہ پسند نہیں ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم سرکار اور الیکشن کمیشن نہیں بن سکتے، ہم نے الیکشن کمیشن تعینات نہیں کیا، نگران حکومت بھی ہم نے نہیں بنائی. آپ نے نگران حکومت نہیں بنائی، لیکن اس غیر آئینی نگران حکومت کو تسلسل قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے دیا ہے. انہوں نے اس کو 8 فروری کے الیکشن کی تاریخ دے کے 90 دن سے اوپر لے جا کے قاضی فائز صاحب نے ان پہ ٹھپا لگایا، ان کو لیگل کور قاضی فائز صاحب نے دیا ہے. اس کے بعد قاضی فائز صاحب کہتے ہیں ہمارا ایک مقصد ہے کہ قانون کے مطابق انتخابات ہوں، اور پی ٹی آئی کی درخواست پر ہم نے 12 دن کے اندر انتخابات کا شیڈول جاری کروایا. آپ پہلے تو یہ نہیں کروا سکے جی، پہلے ہم اس لیے نہیں کروا سکے تھے، ان کو کہنا چاہیے تھے کوثر صاحب کو کہ ہم اس لیے نہیں کروا سکے کہ آپ نے جسٹس منیر کے پیروکاروں نے عمر رضا بندیال کی پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا. آپ لوگوں نے الیکشن ڈیلے کروایا، آپ لوگوں نے بہانے بنائے، آپ کے گروپ نے بہانے بنائے، آپ لوگوں نے عمر رضا بندیال کی پیٹھ میں چھرا گھونپ کر عدلیہ کو کمزور کر کے اور انتخابات نہ کروانے کے لیے آپ نے وہ ساری سہولت کاری کی تھی. اس میں پی ڈی ایم، آپ، میڈیا سب ایک پیج پر تھے، پورا نظام ایک پیج پر تھا، ورنہ عمر رضا بندیال صاحب تو فیصلہ دے چکے تھے. اس کے بعد چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ اگر پاکستان کا قانون آپ کو پسند نہیں ہے تو اسے بدل دیں، ہم قانون تو نہیں بناتے. اس کے بعد چیف جسٹس نے کہا کہ پاکستان میں کے قانون میں انٹرا پارٹی آپ کے قانون میں جو ہے وہ آپ کے قانون میں جو لکھا ہوا تھا ہم نے اس کے مطابق فیصلہ، آپ کے آئین میں جو لکھا ہوا تھا پی ٹی آئی کے اس کے مطابق ہم نے فیصلہ کیا، ہم نے الیکشن ایکٹ کے مطابق فیصلہ کیا. اور پھر انہوں نے کہا کہ عوامی نیشنل پارٹی کی جب بات کی کھوسا صاحب نے تو قاضی صاحب نے کہا ان کے پاس ٹائم تھا ان کے آئین کے مطابق اور اس لیے ان کے سے جرمانہ ہوا اور اس لیے جو ہے وہ آپ اے این پی کے ساتھ جو ہے وہ موازنہ نہیں کر سکتے. تو یہ جناب آج سارا کچھ ہوا ہے اور پھر درخواست واپس لینے کی بنیاد پہ جو ہے وہ نپٹا دی گئی ہے. لیکن بڑی تسلی سے آج جو ہے وہ کھری کھری سنائی ہے لطیف کھوسا صاحب نے، یہی ان کو کرنا چاہیے تھا، یہی انہوں نے کیا ہے اور عدم اعتماد کر دیا ہے قاضی فیصل صاحب پہ. یہی میں کہہ رہا تھا جب شیر افضل مروہ صاحب نے کہا تھا کہ بالکل آپ کو عدم اعتماد کرنا چاہیے اور آپ کو ان پہ کہنا چاہیے کہ ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں ہے، آپ انصاف نہیں کر سکتے، آپ اس وقت قانون پہ نہیں چل رہے، آپ اس وقت نون پہ چل رہے ہیں،
آپ تہیہ کر چکے ہیں کہ پی ٹی آئی کو گراؤنڈ سے باہر کرنا ہے، اور آپ یہ تہیہ کر چکے ہیں کہ نواز شریف کو وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھانا ہے، تو بٹھا لیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں 8 فروری کو اگر الیکشن ہوتے ہیں، اگر الیکشن ہوتے ہیں تو ان الیکشنز کے نتیجے میں جو اس ملک کے ساتھ ہوگا اس کے نتائج کے اگر کوئی ایک شخص ذمہ دار ہوگا تو اس کا نام جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہے۔ ان کا شوق تو پورا ہو جائے گا کہ ان کے دل کے بڑے قریب میاں نواز شریف وزیر اعظم بن جائے گا، لیکن اس ملک کے ساتھ جو کچھ ہوگا اس کے ذمہ دار جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہوں گے، جنہوں نے پوری طرح سے، اب میں نہیں کہہ رہا، ان کے اپنے حامی بڑے ان کے قریب جو ان کے ہیں رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ کیسے ڈیل ہوئی ہے، کہ کیسے قاضی فائز صاحب نے کہا کہ پہلے مجھے 2 ججوں کا سر چاہیے اور ان 2 ججوں کا سر پلیٹ میں رکھ کے دیا گیا، مظاہر اکبر نقوی صاحب کو ریزائن کرنے پر مجبور کیا گیا اور اعجاز الحسن صاحب کو، اور اس کے بدلے میں قاضی صاحب نے بلہ چھینا ہے۔ ان کے اپنے حامی اور ان کے قریب رہنے والے لوگ جو بات کر رہے ہیں، تو یہ جناب صورتحال ہے۔ دیکھتے ہیں چیزیں کس طرح آگے بڑھتی ہیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ الکریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ